بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، انصاف کسی بھی معاشرے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس معاشرے میں انصاف ختم ہو جائے تو اس معاشرے کو ختم ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ ظلم کے اوپر معاشرہ قائم تو رہ سکتا ہے، لیکن جس معاشرے میں انصاف نہیں اس معاشرے کا قائم رہنا ناممکن ہے۔ یہ 1905 کی بات ہے، جب ضلع شاہ پور ایس پی اور ڈپٹی کمشنر بیٹھے تھے۔ مٹھلک سے ایک بوڑھی عورت بیل گاڑی پر بیٹھ کر جہان آباد شاہ پور کے قریب اپنے گاؤں کی طرف سفر کر رہی تھی۔ جہان آباد کے قریب پہنچ کر وہ بیل گاڑی سے اتار دی گئی، کیونکہ بیل گاڑی نے آگے شاہ پور جانا تھا۔ مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ بوڑھی عورت بغیر کوئی خوف محسوس کیے ہوئے اپنے گاؤں کی طرف پیدل چلنے لگی۔ راستے میں کچھ اوباش نوجوانوں نے اس کا راستہ روکا۔ انہوں نے بڑھیا سے کہا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے دے دو، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ بڑھیا نے کہا، بیٹو، تم میرے پوتوں کی عمر کے برابر ہو، اور اگر سمجھو تو میں تمہاری دادی ہوں۔ میں سفر سے تھکی ہاری گھر جا رہی ہوں، جبکہ میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے جو تمہیں دے سکوں۔ مجھے گھر جانے دو، اللہ تم سے راضی ہوگا۔ نوجوان نے کہا، یہ کپڑے میں کیا ہے، اس کو ذرا کھولو، امید ہے اس میں تم نے کوئی چیز چھپا رکھی ہے۔ بڑھیا نے جب کپڑوں کی گٹھڑی کھولی تو اس میں روٹی کے چند ٹکڑے تھے جو سوکھ چکے تھے۔ اوباش نوجوانوں نے بڑھیا کو ہاتھ سے اشارہ کیا کہ تم جا سکتی ہو۔ بڑھیا نے ان دانوں کا شکریہ ادا کیا اور اپنی راہ چلنا شروع کر دی۔ دانوں اوباش نوجوانوں میں سے ایک کی نظر بڑھیا کے کانوں پر پڑی، جس پر پرانے زمانے کے رواج کے مطابق چار سونے کی قیمتی بالیاں چھیدوں میں موجود تھیں۔ اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ہم بھی کتنے بیوقوف ہیں، اصل خزانہ تو بڑھیا کے کانوں پہ لگا ہوا ہے، اور ہم سوکھی روٹیوں کو دیکھ کر مایوس ہو گئے۔ وہ دانوں واپس آئے اور بڑھیا سے کہا کہ ان کانوں کی بالیاں ہمارے حوالے کر دو۔ بڑھیا ایسا کرنے سے انکار کر دیتی ہے تو وہ آگے بڑھے، اور بدبختوں نے وہ بالیاں کھینچ کر زبردستی اتار لیں اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ بیچاری بڑھیا کے کان خون سے لت پت ہو چکے تھے۔ یہ سچ کا دور تھا، لوگ سچے اور بے باک ہوا کرتے تھے۔ وہ بوڑھی عورت اپنے گاؤں نہ گئی بلکہ شاہ پور کی طرف روانہ ہوئی، اس حالت میں کہ اس کے کانوں سے خون بہہ رہا تھا اور کپڑے بھی خون سے بھر چکے تھے۔ رات دیر تک شاہ پور کے ایس پی کے گھر کے گیٹ کے سامنے بیل بجاتی رہی۔ چوکیدار کافی دیر بعد آیا تو بڑھیا نے کہا، مجھے ایس پی صاحب سے ملنا ہے۔ اس کی حالت اور موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے فوراً ایس پی سے ملوایا گیا، اور صاحب بہادر اپنے عملے سمیت خود جائے وقوع پر پہنچے۔ ادھر ایک کیمپ لگایا اور اس وقت تک اس جگہ ٹھہرنے کا فیصلہ کیا جب تک اس علاقے کی پولیس مجرم کو پکڑ کر نہ لے آئے۔ علاقے کے تمام لوگ صاحب بہادر کے اس اقدام پر حیران ہوئے، کیونکہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ 2 دن تک مجرموں کو تلاش کیا گیا مگر وہ کہیں نہ ملے، مگر صاحب بہادر نے ہمت نہ ہاری اور ادھر ہی بیٹھے رہے۔ صاحب بہادر نے ملکہ برطانیہ کی تصویر والا سونے کا ایک قیمتی سکے میں سوراخ کروایا۔ ایک ماہر سونار نے اس میں سوراخ کیا اور پھر سکے میں دھاگا ڈالا اور ایک بکری کے گلے میں ڈال دیا اور حکم دیا کہ اس بکری کو چھوڑ دو، یہ جہاں مرضی ہو چلی جائے۔ بکری نے ایک سمت میں چلنا شروع کیا۔ وہ چلتی ہے اور ایک مخصوص فاصلے پر کچھ پولیس کے اہلکار بھی اس کے پیچھے چلتے رہے۔ کافی دیر بعد وہ بکری ایک پرانی سی حویلی کے باہر کھڑی ہو گئی اور زور کی آوازیں نکالنے لگی۔ اہلکاروں نے دیکھا کہ پرانی حویلی سے 2 نوجوان باہر آئے۔ بکری کو غور سے دیکھا تو گلے میں سونے کے سکے لٹکے ہوئے نظر آئے۔ اہلکاروں نے جلدی سے ان دونوں کو پکڑ لیا اور صاحب بہادر کے پاس لے آئے۔ صاحب بہادر سے پوچھا گیا کہ آپ نے بکری کے گلے میں سونے کے سکے کیوں ڈالے؟ اس نے بتایا کہ یہ ایک خاص نسل کی بکری ہے، اس
کے گلے میں سونا تھا، یہ اسی سمت میں ہی گئی جہاں قدیم سونا موجود تھا۔ بڑھیا کے کانوں کی بالیاں بھی قدیم سونے سے بنی ہوئی تھیں، اس لیے مجرموں کو اب پکڑنے میں آسانی ہوئی۔ صاحب بہادر نے ان دانوں مجرموں سے پوچھا کہ اپنی سزا خود ہی منتخب کرو۔ دانوں سر جھکا کے کھڑے رہے اور کوئی بھی جواب نہ دے سکا۔ صاحب بہادر نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ علاقے بھر میں منادی کرا دو کہ آج فلاں مقام پر ایک بہت بڑا میلہ لگے گا۔ میلے کا نام سنتے ہی گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے، اس ریت کے ٹیلے پر جمع ہونے لگے۔ جب ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے تب اس نے بڑھیا کے ہاتھ میں ایک گرم سلائی دی اور کہا کہ دانوں نوجوانوں کے کانوں میں گرم سلائی گزارو تاکہ ان کو بھی اس درد کا احساس ہو جو تم نے محسوس کیا۔ ہجوم میں کھڑا ہر شخص بڑے ہی غور سے دیکھ رہا تھا جب وہ دانوں درد سے چلا رہے تھے۔ اس کے بعد ایس پی نے مستقل طور پر وہ سونے کا سکہ اسی بکری کے گلے میں ڈال دیا اور حکم دیا کہ آج کے بعد اس بکری کو کوئی بھی نہیں باندھے گا، یہ جہاں مرضی گھومے پھرے۔ چور ڈاکو میں ہمت ہے تو اس بکری کے گلے سے یہ سونے کا سکہ اتار کر دکھائے۔ کہا جاتا ہے کہ کئی سال تک وہ سونے کا سکہ بکری کے گلے میں رہا اور کوئی شخص اتار نہ سکا کیونکہ سب نے ان دو چوروں کا انجام دیکھ لیا تھا۔ صد افسوس کہ آج ہوا کی بیٹی اس ملک میں محفوظ نہیں۔ معصوم بچے زیادتی کے بعد قتل ہو رہے ہیں، معصوم بچوں کے سامنے ان کی ماں پر تشدد کیا جاتا ہے اور ریپ ہوتا ہے۔ 3 معصوم بچوں کے سامنے اندھا دھند فائرنگ کر کے ان کے والدین کو مار دیا جاتا ہے۔ ڈیوٹی پر موجود ایک پولیس اہلکار کو اڑا دیا جاتا ہے جس کے ثبوت بھی سامنے آئے مگر کچھ نہ ہو سکا۔ مجرم وکٹری کا نشانہ بنا کر عدالت سے نکلتا ہے مگر عوام ہیں کہ خاموش اور بے حس کے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہر کوئی اس خوف میں مبتلا ہے کہ ان کی باری کب آئے گی۔ خدا را اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے تجھے ہی کچھ کرنا ہوگا ورنہ بہت دیر ہو جائے گی اور تمہاری تاریخ تک نہ ہوگی آنے والی نسلوں میں۔ ولا الہ الا اللہ۔ ہمارے چینل کو لائک کریں